الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم رؤوف الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143۔ آیت بڑی طویل ہے اور تفسیر بھی بڑی لمبی ہے۔ میں صرف اس آیت مبارکہ کہ پہلے جز کی تفسیر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ باقی کی تفسیر انشاءاللہ آنے والے اجتماع میں بیان کی جائے گی۔ ترجمہ مکمل سماعت کر لیں۔ اور اسی طرح کر دیا ہم نے تم کو بہتر امت تاکہ ہو جاؤ گواہ لوگوں پر اور رسول تم پر گواہ و نگراں ہو جائے۔ اور ہم نے نہیں بنایا تھا اس قبلہ کو جس پر تم تھے مگر اس لیے تھا کہ الگ معلوم کرا دیں جو غلامی کرے رسول کی ان سے جو الٹے پاؤں لوٹے۔ گو یہ بات گرا ہوئی مگر ان پر جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور نہیں ہے اللہ کہ بیکار کر دے تمہارے ایمان کو، بے شک اللہ لوگوں پر بے حد مہربان رحمت والا ہے۔ اس آیے مقدسہ کے اندر فرمایا گیا، اے مسلمانوں، جیسے ہم نے تمہیں ہدایت دی اور جس طرح خانہ کعبہ کو سب سے افضل بنایا، اسی طرح ہم نے ساری امتوں میں امت محمدیہ کو سب سے افضل بنایا۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم نے تمہارے قبلہ کو سارے قبلوں پر فضیلت دی، کر دیا ہم نے تم کو عادل امتوں میں صدر نشی، اپنے جملہ قائد و نظریات اور اعمال و افعال میں معتدل، جن میں نہ افراط ہے نہ تفریط۔ رب تبارک و تعالی نے اس امت کو سب سے بہترین امت قرار دیا ہے۔ یہ امت وسط ہے۔ اور اس امت کے جو عقائد و نظریات ہیں ہمارے مذہب کے، ہمارے دین کے، اعمال اور افعال، اس میں بھی اعتدال ہے۔ اعتدال کا معنی ہوتا ہے بالکل سیدھا، معتدل، جو افراط و تفریط سے بالکل پاک ہو، یعنی نہ اس میں کسی طرح کی کمی
کی گئی ہو نہ اس میں کسی طرح کا اضافہ اپنی طرف سے کیا گیا ہو۔ دین محمدی جو ہے یہ دین معتدل دین ہے۔ فرماتے ہیں کہ اپنے جملہ عقائد و نظریات اور اعمال و افعال میں معتدل، بالکل سیدھا، جن میں نہ افراط ہے نہ تفریط۔ افراط کا معنی بڑھانا، تفریط کا معنی کم کر دینا، یعنی یہ مذہب افراط و تفریط سے پاک ہے، کمی بیشی سے پاک ہے۔ یہ امت بھی امت وسط ہے، اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں پر فضیلت دی۔ آنے کے اعتبار سے اگر سے سب سے آخری امت ہیں، مگر مقام و مرتبہ کے لحاظ سے سب سے افضل ہے۔ آنے کے اعتبار سے سب سے آخری ہے، مگر جنت میں جانے کے اعتبار سے سب سے پہلے ہوگی۔ اور یہ سب صدقہ ہے آمنہ کے لال کا۔ اس امت کو جو مقام و مرتبہ ملا وہ ہمارے نبی کے صدقے میں ملا ہے۔ تو ہمارا مذہب افراط و تفریط سے پاک ہے۔ فرماتے ہیں نہ تم میں نصارہ کا غلو ہے۔ غلو کا معنی ہوتا ہے حد سے زیادہ بڑھا دینا۔ عیسائیوں نے کیا کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے؟ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اتنا غلو کیا، اتنا بڑھایا کہ معاذ اللہ انہیں الوہیت کے مقام تک پہنچا دیا۔ ثم معاذ اللہ انہیں خدا کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی معبود ہے معاذ اللہ۔ بعض لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ تو فرمایا کہ نہ تم میں نصارہ کا غلو ہے، یعنی ہمارے مذہب میں اس طرح کا غلو نہیں ہے۔ جنہوں نے حضرت مسیح کو الوہیت سے موصوف کر دیا، اور نہ یہودیوں کی تفریط و تقصیر، جنہوں نے معاذ اللہ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگا دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ناجائز بیٹا قرار دیا معاذ اللہ۔ عیسائیوں نے غلو کیا، یہودیوں نے تفریط سے کام لیا، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام لگایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ناجائز ہونے کی معاذ اللہ نسبت کر دی۔ اور ہمارا جو دین ہے الحمدللہ ان باتوں سے پاک ہے۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، مگر اللہ کا نبی مانتے ہیں، بیٹا نہیں مانتے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مانتے ہیں، مگر معاذ اللہ ان کی طرف ناجائز کی نسبت نہیں کرتے، بلکہ وہ طیبہ اور طاہرہ تھی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہے، روح اللہ ہے۔ یہ ہمارا دین ہے جو افراط و تفریط سے پاک ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں الغرض تمہارا قبلہ سارے قبلوں سے بہتر ہے، اور تم ساری امتوں میں برگزیدہ بہتر امت، تاکہ ہو جاؤ روز قیامت انبیاء کرام کے گواہ
ان لوگوں پر جو انبیاء کرام علیہم السلام کی تبلیغ نبوت کا انکار کر دینے والے ہوں گے، اور انبیاء کرام اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ان حضرات علیہم السلام نے خدا کا پیغام اپنے امتیوں تک بخوبی پہنچا دیا، تم کو بارگاہ خداوندی میں اپنے گواہ کی حیثیت سے پیش کریں گے۔ اس امت کی ایک شان یہ بھی ہے کہ یہ امت دنیا میں بھی لوگوں کی گواہ ہے۔ اگر یہ مومن اور کافر کے بارے میں گواہی دے دے تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ اگر مسلمان مومن اور کافر کے حق میں گواہی دے دے تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی، اور آخرت میں بھی یہ امت گواہ کی حیثیت سے پیش کی جائے گی۔ جب انبیاء کرام علیہم السلام قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اگلے انبیاء کرام، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ کیا تم نے میرا پیغام اپنی امتوں تک پہنچا دیا تھا؟ میری طرف سے جو احکامات تم پر نازل کیے گئے تھے اس کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا تھا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام عرض کریں گے ہاں اے ہمارے رب۔ اس کے بعد ان کی امتوں کو رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا کیا میرے نبیوں نے میرا پیغام تم تک نہیں پہنچایا تھا؟ کیوں تم نے میرے احکام کا انکار کیا؟ تو اگلی امتوں میں سے جو ایمان نہیں لائے وہ اس بات کو جھٹلائیں گے اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا تیرے نبیوں نے ہم تک تیرا کوئی پیغام نہیں پہنچایا تھا، اگر وہ ہمیں بتاتے تو ہم ضرور قبول کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام سے فرمائے گا کیا حجت تمام کرنے کے لیے تمہارے پاس گواہ ہے؟ اس وقت سارے انبیاء کرام علیہم السلام امت مصطفیٰ کو گواہ کے طور پر پیش کریں گے۔ لیکن یہ جو گواہ پیش کیے جائیں گے یہ مخصوص لوگ ہیں۔ جو صالحین میں سے ہوں گے، اہل صدق جو لوگ ہیں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی زبان کی نگہداشت کی حفاظت کی، جو اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، ہر کلمہ احتیاط کے ساتھ بولتے ہیں، کوئی بات خلاف شرع نہیں کہتے، ایسے لوگ بطور گواہ پیش کیے جائیں گے اور وہ ہوں گے امت مصطفیٰ میں سے۔ اور جو لوگ اپنی زبانوں کی حفاظت نہیں کرتے، احتیاط نہیں برتتے، جو منہ میں آیا بول دیا، لوگوں کو ہنسانے کے لیے مذاق کے طور پر شریعت کے مسئلے کا بھی مذاق معاذ اللہ بنا لیا، تو فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو نہ تو شفاعت کا حق دیا جائے گا نہ انہیں گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ اس لیے زبان کی حفاظت کریں۔ تو اس امت کو گواہ کے طور پر انبیاء کرام پیش کریں گے،
یہ امت انبیاء کرام علیہم السلام کے حق میں گواہی دے گی اور عرض کرے گی اے ہمارے رب، تیرے ان نبیوں نے تیرے احکام ان امتوں تک پہنچا دیے تھے مگر ان لوگوں نے جھٹلایا۔ آگے سنیں، تم کو بارگاہ خداوندی میں اپنے گواہ کی حیثیت سے پیش کریں گے، اور گواہ جس کا گواہ ہوتا ہے یعنی جس کے حق میں گواہی دینے والا ہوتا ہے، اس کا محبوب اور اس کی عنایت کا مرکز اور توجہ بھی ہوتا ہے۔ اب انبیاء کرام کے حق میں امت مصطفیٰ گواہی دے گی تو جو جس کے حق میں گواہی دینے والا ہوتا ہے اس کا وہ محبوب ہوتا ہے اور عنایتوں کا مرکز بھی ہوتا ہے۔ تو اب ذرا دیکھیں کہ یہ امت انبیاء کرام کے حق میں گواہی دے گی تو یہ امت محبوب الانبیاء کہی جائے گی۔ تو اس طرح تم کو محبوب الانبیاء ہونے کا شرف بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ گو صرف تمہاری گواہی پر بات تمام نہ ہوگی، یعنی جب امت گواہی دے گی تو اسی گواہی پر فیصلہ نہیں ہو جائے گا، اگلی امتیں جھٹلائے گی، انکار کرے گی، یہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گی کہ مولا ان لوگوں نے تو ہمارا زمانہ پایا نہیں، یہ تو ہم سے کئی ہزاروں سال بعد دنیا میں آئے، تو ان کی گواہی قابل قبول کیسی؟ تو آگے فرماتے ہیں سبحان اللہ، منکرین اعتراض کر بیٹھیں گے کہ یہ امت ہمارے زمانے میں نہیں تھی تو اس کی گواہی کیسی؟ اس صورت میں اس امت کو یہ عرض کرنا پڑے گا، یعنی پھر یہ امت عرض کرے گی کہ ہم جو گواہی دے رہے ہیں مولا، یہ گواہی ایسے ہی نہیں دے رہے ہیں، یہ عرض کرنا پڑے گا کہ ہماری گواہی کی بنیاد وہ خبریں ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس کے ذریعے ہم تک پہنچائی۔ یعنی اے مولا ہم جو گواہی دے رہے ہیں تو یہ گواہی ایسے ہی نہیں دے رہے ہیں، بلکہ تیرے محبوب نے تیرے احکام ہم تک پہنچائے اور تیرے محبوب نے وہ ساری باتیں ہمیں بتائی، تو جو تیرے احکام تیرے محبوب کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں اسی کو سن کر، یعنی تیرے محبوب کی زبان سے سن کر ہم گواہی دے رہے ہیں کہ ان انبیاء کرام نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا تھا۔ فرماتے ہیں اسی لیے ضرورت ہوگی جب امت یہ عرض کرے گی تو پھر ضرورت پیش آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر و ناظر نبی، بشیر و نذیر نبی بارگاہ رب الانام میں حاضر ہوں گے، اور اس امت کی عدالت اور لائق شہادت ہونے پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ میرے مولا میری امت نے جو کہا ہے وہ حق اور سچ ہے، حق اور سچ ہے۔ یعنی اس امت کی گواہی قابل قبول ہے، یہ امت لائق شہادت ہے، یہ امت عادل ہے، اس بات پر میرے مصطفیٰ گواہی دیں گے۔ اور جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے تو اتمام حجت تمام ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر انبیاء کرام علیہم السلام کے حق میں فیصلہ ہوگا، اور ان لوگوں کو جن لوگوں نے جھٹلایا تھا انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری عدالت اور لائق شہادت ہونے کی شہادت سے سرفراز فرمائیں تاکہ واضح ہو جائے کہ عادل اور لائق شہادت جماعت مشہور و معروف چیزوں کی گواہی سن کر بھی دے سکتی ہے، اس کی گواہی قابل قبول ہوگی۔ رب تعالیٰ کی حکمت بالغہ نے امت محمدیہ کو
انبیاء کرام کا گواہ بنایا اور خود نبی کریم کو خود اپنی ہی امت کی عدالت اور لائق شہادت ہونے کا گواہ قرار دیا، تاکہ منکرین نے جو اعتراض امت کی گواہی کے تعلق سے کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی میں اس اعتراض کی صورت ہی نہ نکل سکے۔ امت محمدیہ کی عدالت و دیانت کا تقاضا ہے کہ جس طرح وہ آخرت کی گواہ ہے، اسی طرح دنیا میں بھی لوگوں پر ان امور میں گواہ ہو جن کا ثبوت عادلین کی شہادت ہی پر موقوف ہے، اور نبی کریم ان شاہدین کی عدالت و دیانت کے شاہد ہو۔ الغرض تم انبیاء کے بھی شاہد اور دوسرے لوگوں کے بھی، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف تمہارے شاہد۔ المختصر، تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول میرے فرستادہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ اور نگراں ہو جائیں اور تمہاری عدالت کو ظاہر فرمائیں۔ یعنی یہ امت اگلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے حق میں گواہی دے گی، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی گواہی کی تصدیق فرمائیں گے کہ میری امت نے سچ کہا ہے، اور یہ اس امت کی گواہی، اہل ایمان کی گواہی دنیا میں بھی قابل قبول ہے۔ ایک حدیث مبارکہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں، بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں بہت ساری باتیں حل بھی ہو جاتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، باب الجنائز میں یہ روایت موجود ہے۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ کا گزر ہوا تو صحابہ کرام نے اس کی تعریف کی، بڑا نیک انسان تھا، نماز صوم و صلاۃ کا پابند تھا، اخلاق مند تھا، تعریف کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد دوسرے جنازے کا گزر ہوا تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے برائی بیان کی، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کیا واجب ہو گئی؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس پہلے جنازے کی تم لوگوں نے تعریف کی تھی اس پر جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم نے برائی کی اس پر جہنم واجب ہو گئی، اس لیے کہ تم زمین کے اوپر لوگوں کے گواہ ہو، لوگوں کے گواہ ہو تم زمین کے اوپر۔ یعنی مومنین جس بات کو اچھا کہہ دے وہ چیز اچھی ہو جاتی ہے۔ ما رآہ المسلمون حسن، مسلمان جس کو اچھا سمجھے وہ چیز اچھی ہے۔ فہو عند اللہ حسن، وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے۔ اور ایک بات یاد آئی، عرض کر دوں کہ امت مصطفیٰ کی گواہی پر میرے مصطفیٰ نے گواہی دی کہ میری امت سچ کہہ رہی ہے۔ جب اس امت نے گواہی دی تو اگلی امتوں نے اعتراض کیا کہ مولا ان لوگوں نے ہمارا زمانہ نہیں پایا تھا، یہ لوگ ہمارے زمانے میں نہیں تھے۔ تو رب نے فرمایا کہ تم اپنی گواہی پر کسی گواہ کو پیش کرو کہ تم سچ کہہ رہے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے حق میں گواہی دیں گے تو حضور کی گواہی قابل قبول ہوگی۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ بظاہر ہمارے نبی نے بھی تو اگلی امتوں کا زمانہ نہیں پایا، مگر حضور کی گواہی پر فیصلہ کیوں؟ تو علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح البیان کے اندر بہت پیاری بات ارشاد فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں
کہ ہر نبی اپنی امت کے اعمال سے آگاہ ہوتے ہیں. ہر نبی اپنی امت کے اعمال سے آگاہ ہوتے ہیں. ان کا ایمان کس درجے کا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، گناہ گار ہے، بدکار ہے، نیکوکار ہے، یہ ساری کیفیت سے انبیاء کرام باخبر ہوتے ہیں، واقف ہوتے ہیں. اور ہمارے نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اپنی امت کے اعمال سے مطلع اور باخبر ہے، بلکہ مفسرین فرماتے ہیں اگلی امتوں کے اعمال سے بھی مطلع اور باخبر ہے. اس لیے کہ ہمارے نبی نبی الانبیاء ہے، سارے نبیوں کے نبی ہے. تو سارے نبیوں کے نبی ہے تو سارے نبیوں کی امتوں کے اعمال سے بھی مطلع اور باخبر ہے. میرے مصطفیٰ کی نگاہوں کے سامنے ہر چیز ہے، اس لیے حضور کی گواہی پر فیصلہ ہو جائے گا. اور یہی عقیدہ تو حاضر و ناظر کا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی باتیں سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران درس کسی قسم کی غلطی کوتاہی لغزش ہوئی تو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.